اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس خاص درود پاک کی، اس عظیم درود پاک کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالخصوص توجہ اور قرب خاص کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہو، قرب خاص نصیب ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر نصیب ہو۔ جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق اور ادب میں درود پاک پڑھتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ درود پاک اتنا خاص اور پسندیدہ درود پاک ہے، بالخصوص اولیاء کرام بزرگان دین نے اس درود پاک کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیا ہوا ہے۔ اس درود پاک کو پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص حاصل کیا ہے۔ اس درود پاک کے فائدے کیا ہیں؟ آج اس درود پاک کا خاص طریقہ بتایا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو پڑھنا کیسے ہے، اور جو اس درود پاک کو جس طریقے سے بتایا جائے گا کہ اس طرح پڑھنا ہے تو کتنا نوازا جاتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، اس درود پاک کی بدولت اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ توجہ نصیب ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت لطف و کرم اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر پڑتی ہے۔ جب آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر پڑ جائے تو پھر کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا بڑا فائدہ، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جو دور نہیں ہو رہی، کوئی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی، کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو یقین کامل کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی یہ درود پاک سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا، پڑھنا شروع کر دیں۔ اس درود پاک کو جو کثرت سے اور توجہ سے پڑھے گا وہ بہت زیادہ نوازا جائے گا، اس کی مشکلیں حل ہوں گی، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ کیونکہ جب یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے نا تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور درود پاک پڑھ رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا درود پاک سن بھی رہے ہیں۔ تو آپ توجہ اور بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھیں، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہوتی ہے تو اس کی مشکلیں حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کی تعداد، ویسے تو آپ کوشش کریں کہ دن میں 12,000 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 12,000 مرتبہ آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تو 7,000 بار پڑھ لیں۔ اگر 7,000 بھی مشکل لگتا ہے تو 5,000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی مشکل ہے تو کم از کم 1200 مرتبہ، چھوٹا سا درود پاک ہے، یہ آپ 1200 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، اور یہ آپ 40 دن اس کو پڑھیں مسلسل توجہ، یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ۔ بات اصل وظائف تو ہم کرتے ہیں نا، لیکن اس میں جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ کامل یقین کے ساتھ پڑھا کریں کہ یہ میں پڑھ رہی ہوں درود پاک تو انشاءاللہ اس سے میری مشکلیں حل ہوں گی۔ ویسے تو بالکل خاص الخاص آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے درود پاک پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے کہ آپ کی حاجات ہیں تو وہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس حاجت کے لیے پڑھوں، تو وہ بعد میں، پہلی آپ کی نیت یہی ہو کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اور ثانوی پھر آپ اپنی حاجت کا تصور کریں اور پھر درود پاک کو کامل یقین سے پڑھیں گے یہ میں پڑھ رہی ہوں تو انشاءاللہ اسی درود پاک کے صدقے میری پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلیں حل ہوں گی۔ اگر آپ کو 1200 بھی زیادہ لگتا ہے نا تو آپ 313 مرتبہ یہ ڈیلی اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ 313 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے نوازے جائیں گے، کیسے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلیں حل ہوں گی۔ یہ بہت ہی پیارا درود پاک ہے۔ ویسے جب بھی جس ٹائم بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارا خود بخود ہی یہ تصور بن جاتا ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں اور ہاتھ باندھ کے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ یہ جس طرح بتایا اس طرح ضرور پڑھیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک
آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں حل فرمائے اور آپ کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں اور درود پاک لکھیں بھی۔